تقدیر قدر اسلام میں الہی تقدیر یا الہی فیصلے کا تصور ہے جسے القضاء والقدر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات میں ہر چیز کا پہلے سے طے کیا جانا ہے، بشمول انسانی اعمال، واقعات، رزق، عمر اور خوشی و غم۔ یہ اللہ کی حکمت، علم اور قدرت پر مبنی ہے، جہاں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو اپنے اعمال کی آزادی اور ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ تقدیر کے 4 درجے ہیں: علم، اللہ کا علم، کتابت، لکھنا جیسے لوح و محفوظ میں، مشیت، اللہ کی مرضی، اور تخلیق، وجود میں لانا۔ قرآن مجید میں تقدیر کا ذکر متعدد مقامات پر ہے، جو اللہ کی قدرت، علم اور انسان کی ذمہ داری کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ القدر 97:1-5۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ سلامتی کی رات ہے طلوع فجر تک۔ یہ آیت شب قدر کا ذکر کرتی ہے، جہاں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سورۃ الدخان۔ اس رات میں ہر حکیمانہ امر کو جدا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی شب قدر کا حوالہ ہے جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ سورۃ الحدید۔ کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے اپنے اوپر نہیں آتی مگر یہ کہ ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے کتاب لوح محفوظ میں لکھ چکے ہوتے ہیں۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ سب کچھ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ سورۃ القدر۔ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر چیز کا پیمانہ اور تقدیر طے کرنے کا ذکر ہے۔ سورۃ الرحمن۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ یہ روزانہ کی تقدیریں اور اللہ کی مداخلت کا اشارہ ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے رکھتا ہے، اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تقدیر بدل سکتا ہے، جیسے دعا یا اعمال سے۔ سورۃ النساء۔ جو بھلائی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ انسانی اعمال اور تقدیر کے درمیان توازن دکھاتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ ہر جان اپنے اعمال کی ذمہ دار ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ انسان کی آزادی اور جواب دہی پر زور دیتا ہے۔ احادیث میں تقدیر کے بارے میں۔ احادیث میں تقدیر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ حدیث جبریل، صحیح بخاری اور مسلم۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لائے۔ یہ حدیث تقدیر پر ایمان کو لازمی قرار دیتی ہے۔ حدیث صحیح مسلم، کتاب القدر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا اور ان پر اپنی روشنی ڈالی۔ جو اس روشنی سے متاثر ہوا وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم پر خشک ہو چکا ہے۔ سنن ترمذی۔ یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ تقدیر پہلے سے طے ہے۔ حدیث رحم میں بچے کی تقدیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دنوں میں ہوتی ہے۔ پھر فرشتہ کو بھیجا جاتا ہے جو 4 چیزیں لکھتا ہے: اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال، اور وہ خوش نصیب ہے یا بدبخت۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ یہ انسانی تقدیر کے لکھنے کا ذکر ہے۔ حدیث ابا آمنہ الیاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ جو چیز تمہیں ملنی ہے وہ تم سے نہیں چھوٹ سکتی، اور جو تم سے چھوٹ گئی وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ یہ تقدیر کی قبولیت پر زور دیتی ہے۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقدیر قدر کے بارے میں متعدد اقوال فرمائے ہیں جو ایمان، توکل اور انسانی ذمہ داری کو واضح کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول طاعون کے واقعے میں، ایک مرتبہ مدینہ میں طاعون پھیلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام سے واپس لوٹ آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ قول بیان کرتا ہے کہ تقدیر اللہ کی حکمت ہے، لیکن انسان احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتا ہے کیونکہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول چور کے واقعے میں، ایک چور کو حضرت عمر کے پاس لایا گیا جس نے کہا کہ اس نے چوری اللہ کی تقدیر کی وجہ سے کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اور ہم تمہارا ہاتھ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے کاٹیں گے۔ یہ قول واضح کرتا ہے کہ تقدیر کو بہانہ بنا کر گناہ نہیں کیا جا سکتا، انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول، ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک انسان اللہ کے ہاتھ میں جو ہے اس پر اپنے ہاتھ میں جو ہے اس سے زیادہ بھروسہ نہ کرے۔ یہ قول تقدیر پر توکل اور اللہ کی تقدیر پر یقین کی اہمیت بیان کرتا ہے کہ رزق، کامیابی اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایک اور مشہور قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، اپنی غلطیوں سے تقدیر کو بدنام مت کرو کیونکہ تقدیر تو صرف ہمت کی محتاج۔ تقدیر کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک استاد کلاس کو امتحان دیتا ہے۔ استاد کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سا طالب علم محنت کرے گا اور پاس ہوگا اور کون سستی کرے گا اور فیل ہوگا، کیونکہ وہ طلباء کی عادتوں اور قابلیتوں کو جانتا ہے۔ لیکن طلباء کو امتحان دینے کی آزادی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں۔ نتیجہ استاد کے علم کے مطابق نکلتا ہے، لیکن ذمہ داری طلباء کی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کا پہلے سے علم ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، لیکن ہمارے پاس انتخاب کی آزادی ہے اور قیامت کے دن ہم اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ یہ مثال تقدیر کی قبولیت اور انسانی کوشش کے درمیان آسانی پیدا کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ایک اور مثال کار کی ڈرائیونگ کی ہے۔ سڑک اور منزل تقدیر کی طرح پہلے سے طے ہے، اللہ کی طرف سے، لیکن آپ کیسے ڈرائیو کرتے ہیں، تیز، محتاط یا لاپرواہ، آپ کا انتخاب ہے، اور حادثہ یا کامیابی اسی پر منحصر ہے، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ مثالیں اسلام کے علماء جیسے ابن قیم اور دیگر سے مستعار ہیں جو قدر اور اختیار کے توازن کو سمجھاتی ہیں۔